آپ تو بڑی بڑی بگ پرسنالٹیز اور پولیٹیشینز اور پتہ نہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ انٹرویو کرتی ہیں یہ جی جی. تو ان کی نظر پڑی ریڈ لائٹ ایریا پہ, ہیرا منڈی پہ انہوں نے پھر تنزیہ میری ماں کو مبارکباد دی کہ تن مبارک ہوئے, آج تیرا پیو جڑا پتر جڑا نا ادھا کنجر ہو گیا. ویسے ایک بات بتاؤں, جی. آج کل صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو گالیاں صحافیوں کو بھی پڑتی ہیں, کوئی کون چاہے گا صحافت میں آنا. ہاں جی دیکھیں جی, نام تو میں ان کے نہیں لوں گا. ہماری جو چوائس ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی بازار سے لڑکی جو ہے وہ مل جائے. وہ جو تھے وہ ہم بجائے سے کہ ہمیں کچھ دینے آتے, وہ ہم سے کچھ لے کر چلے جاتے تھے. پھر انہوں کا نمبر جی. تو جو لوگ اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ انڈسٹری میں پیسہ لگا دیں. شان کو شاہ رخ سے بڑا کر کے شاہ رخ کی بےزتی نہ کریں. نہیں شاہ رخ کی بےزتی نہیں کر رہا میں. ایک کھوتی جیڑی سی نا وہ بڑا ٹپدی سی, ٹھیک ہے صحیح. وہ کسی نے کیا یار کیوں ٹپدی ہے, وہ کہنے لگے تھانے ہو کے آئیے. جلدی نے پوچھا کی شان ہے زد, قتل ہونا چاہنا, قتل ہونا چاہنا, جڑیا پنڈا وکھو وکھ ویکھڑا چاہنا, کوئی ایہو جا خر دماغ لب دے صاحب جیڑا میری لت تے لت رکھ کے مینوں چیر دے دے, یا مینوں آپ کوڑے مار جے میری کھل سج کے چپا چپا اتے نہ آئی تے مینوں نیندر کیویں آوے گی صاحب. سر جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے آپ؟ سر السلام علیکم, ویلکم ٹو ڈرائیو وتھ شازیہ ذیشان. اور میں کافی عرصے سے سوچ رہی تھی کہ میرا ڈارٹ جو ہے وہ ناصر ادیب صاحب پہ لگنا چاہیے, کیونکہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی اپنی انڈسٹری کے زوال پہ سر, اور اس پہ آپ سے بہتر کوئی بات آج کل کر نہیں رہا. کیا وجوہات بنی, کیا ہوا, سب سے پہلے بتائیں آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے سلام کیا, وعلیکم السلام. اور اس کے بعد شکریہ کہ میں نے جو آپ کا ریکارڈ دیکھا تو آپ تو بڑی بڑی بگ پرسنالٹیز اور پولیٹیشینز اور پتہ نہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ انٹرویو کرتی ہیں یہ. جی جی. میرا آپ کو کیسے خیال آ گیا کہ میں آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ناصر ادیب اس ملک کا ایک بڑا نام نہیں ہے؟ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا؟ بس آپ یقین کریں, لوگ جب مجھے بڑا آدمی کہتے ہیں یا بڑا نام کہتے ہیں تو میں اللہ کی طرف دیکھتا ہوں کہ میں ہوں تو نہیں, لیکن جب لوگ کہتے ہیں تو پھر تو مجھے ایسے ہی بنا دے, تو بڑا اچھا لگا. اٹس آنر فار می کہ میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں اور آپ نے میرا انتخاب کیا. آپ فرمائیں کہ آپ کے کہاں سے آپ شروع کریں گے اس بات؟ میں یہاں سے شروع کروں گی کہ جو ایک ہیرو ہوتا ہے, جو فلم کی کاسٹ ہوتی ہے, ہیروئن ہوتی ہے, ویلن ہوتا ہے, باقی کاسٹ جو ہوتی ہے, وہ پروڈیوسر کے بعد جو دماغ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک اچھے رائٹر کا, اچھے لکھاری کا. ایم آئی رائٹ؟ جی ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا رائٹر نہیں ہے تو بڑے سے بڑا اداکار نہیں ہے, ڈائریکٹر بھی نہیں ہے. ڈائریکٹر بھی نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ بالکل صحیح. اتنی اچھی کہانیاں ہمیں پہلے, آپ کو پتہ ہے 90s میں ایک بڑا زبردست ریوائول سٹارٹ ہوا تھا ہماری موویز کا. سید نور صاحب نے بنانی شروع کی, جیوا, چوڑیاں, مجاجن, اس طرح کی فلمیں آنا شروع ہوئیں. سڈن ایسا کیا ہوا ناصر صاحب کہ ہماری فلم جو ہے بتدریج گرتی گئی, اور آج سینماز کی طرف
मुंह करना क्या दूर की बात है, सिनेमा बंद पड़े हैं। मेरे सवाल का, अपने सवाल का जवाब एक्चुअली आपने खुद ही दे दिया है। वो ये कि आपने जैसे कहा कि राइटर और अच्छी कहानी अगर नहीं है तो डायरेक्टर भी नहीं है और प्रोड्यूसर भी नहीं है, एक्टर भी नहीं है। और यही वो शोबा है जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया गया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। और इसलिए इग्नोर किया गया कि हमारी बदकिस्मती है कि ये हमारी इंडस्ट्री जो है ये हमारी अपनी बनाई हुई नहीं है, ये हिंदुओं की मतरूका जायदाद थी। ये काम उन्होंने शुरू किया था यार, फिल्में बनाना, सिनेमे बनाना बनते गए, तफरी उस वक्त। तो इस तफरी को लोग एंजॉय भी करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी था कि ये ओनली तफरी थी, इसके अलावा थिएटर थे या ये फिल्म तो या मेले थे जो लगते थे। तो हुआ ये कि जिस वक्त हिंदू चले गए 47 के बाद, तो ये जो लोग थे एक्टर और डायरेक्टर जो रह गए यहाँ, ये वो थे जो हिंदुओं के मुलाजिम थे। अच्छा। और मंथली बेस पर वहाँ काम करते थे, एक्टर भी, बड़े से बड़ा हीरो भी और डायरेक्टर भी। तो वो उन्हीं के ज़हरे असर उन्होंने फिल्में बनाना शुरू की। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान का नारा ये था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, बिल्कुल। तो उस दौर में मुझे अच्छी तरह याद है कि फिल्म देखते थे तो वालिदैन वापस जब पता चलता था फिल्म देख के तो कान पड़वा देते। ऐसे ही है, मेरे अम्मा अब्बा भी कहानियां सुनाते थे ये वाली। अब ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें फिल्म देखने वाले के कान पकड़वा दिए जाए, उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए कोई हीरो नहीं आता था, कोई लड़की नहीं आती, कोई लड़की नहीं आती थी। हीरो तो चलो क्या हुआ कि जो लड़के काम नहीं कर सके, जिनको तालीम नहीं मिली, गलियों में फिरने वाले शोखे शरारती लड़के, वो आगे के चल यार फिल्म में भी चलते हैं। अब फिल्म के अंदर जाते जाते लड़की चाहिए थी। अब लड़की कहाँ से आए जिसको वालिदैन फिल्में देखने की इजाजत नहीं देते, वो लड़की फिल्म में काम कैसे करेगी, नाचेगी कैसे? बिल्कुल। अब उनको चाहिए थी कि ऐसी लड़की जिसको डांस भी आता है, जो नाचे भी, जो खुल खुल आके काम भी करे। तो उनकी नजर पड़ी रेड लाइट एरिया पे, हीरा मंडी पे, और वो मजबूरी थी। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान बन गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिल्म में लड़की शरीफ घर से कहाँ से आती? लिहाजा हीरा मंडी में गए, प्रोड्यूसर हमारे और डायरेक्टर गए, और वहाँ से जो मुंह मत्थे लगने वाली लड़की थी, जरा खुश शक्ल थी, डांस तो आते ही है, आपको पता है जो कोठे पर नाचती है उसको डांस तो आता ही है। बिल्कुल, डांस भी आता है उसको, एक्टिंग भी आती है, क्योंकि उसने तमाशबीन को ये यकीन दिलाना होता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, हालांकि वो नजर उसके चेहरे पर नहीं होती, उसकी जेब पर होती है। तो वो आधी एक्टर भी थी, डांस भी था, सब वो आ गई और वो फिल्म में काम करना शुरू हुआ। या फिर वो लड़कियां हैं जो थिएटर पे काम करती थी, थिएटर में डांस करना, ये वो लड़कियां भी आ गई। तो आप कह रहे हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसे शुरू हुई? अच्छा। और उसका जो नुकसान हुआ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, जो असल नुकसान ये था कि हमारी इंडस्ट्री का माहौल जो है वो ना रहा जो शरीफ सोसाइटी का माहौल होता है। और लोग भी जब आते थे बाहर से कोई फिल्में देखने के, तो वो फिर देखते थे कि अब बाज़ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उन तवाइफों के मुजरे भी देखे हुए थे और कोठे पे जाकर भी वो करते थे। तो पहले ही हमारी फिल्म को लोग 2 नंबर की समझते थे कि ये 2 नंबर का, और लड़की को तो अच्छा समझते ही नहीं थे, और लड़की को समझते नहीं थे, और कोई हीरो और उनको 2 नंबर का आदमी समझा है। मुझे याद है कि जब मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मैंने एंटर होने की ख्वाहिश की, तो मेरे वालिद साहब मरहूम जो थे वो मेरी वालिदा से सख्त नाराज हुए। अच्छा। और जब मैं हो गया तो उन्होंने फिर तंजिया मेरी माँ को मुबारकबाद दी कि तन मुबारक हुए, आज तेरा प्यो जड़ा पुत्र जड़ा ना अद्धा कंजर हो गया। ये आपके मेरे वालिद ने आपकी अम्मी को कहा कि तेन मुबारक होवे, अद्धा तेरा पुत्र कंजर हो गया है। अब मुझे ये बताएं कि जब ये तासर हो तो उसमें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सेकंड लाइन नहीं बनी कभी भी, क्योंकि सेकंड लाइन ये आपने यहाँ से टर्न लेकर राइट होना है, जी नैरो जी। सेकंड लाइन उस अदारे की बनती है जिसकी रिस्पेक्ट हो। बिल्कुल। डीमोरलाइजेशन तो आपके घर से शुरू हो गई। हाँ जी। सही। तो अब आप देखें ना कि आप ये काम कर रही हैं,
اس کام میں رسپیکٹ ہے, آپ کو عزت ملی, صحافی آپ کو پیسے بھی ملیں گے, آپ کی مقفیت بھی بڑھے گی, ایک سوشل کانٹیکٹ بھی آپ کے بڑھ جائیں گے. تو آپ کی بیٹی ہوگی, آپ چاہیں گے کہ وہ اس کو ٹیک اوور کر لے, بلکہ وہ خود بھی خواہش کرے گی میں بھی یہی کروں گی یا میں اس سے کچھ اچھا کروں گی. اچھا بالکل. لیکن اگر وہ دیکھتی کہ میری ماں کی رسپیکٹ نہیں ہے جو کام کرتی ہے, تو آپ خود بھی کبھی اپنی بیٹی کو اس میں نہیں لائیں گے. ویسے ایک بات بتاؤں, آج کل صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو گالیاں صحافیوں کو بھی پڑتی ہیں, کوئی کون چاہے گا صحافت میں آنا؟ ہاں جی, وہ بات بالکل درست ہے, لیکن اس لیے آ جاتے ہیں کہ وہ گالیاں کھا کر جو تجوریاں بھر لیتے ہیں وہ پھر سوٹ کرتا ہے, شارٹ کٹ ان کو ملتا ہے. اب دیکھیں جتنے اینکر ہیں, میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کچھ لوگوں کو. یہ وہ لوگ تھے, ایک اینکر ایسا ہے جو ہمارے اسٹوڈیو میں تاش واش بھی کھیلنے آتا تھا, 5 روپے کا بینک کھیلتا تھا, اور جب جوائننگ ہوتی تھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, کسی کرواتا تھا. آج اس کی ڈیفینس میں 3-4 کوٹھیاں ہیں, اور ایک چھوٹا جہاز بھی اس نے لیا ہوا ہے, اور کروڑوں پتی آدمی. آج بھی اینکر ہے. آج بھی اینکر ہے. آج بھی اینکر. اب اس نے خود اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا. کہنے کا مقصد یہ جتنے مبشر لقمان کی بات تو نہیں کر رہے, اب مبشر لقمان کی بات کر رہے ہیں. جی, مبشر لقمان ہو گیا, حامد میر ہو گیا, اور وہ ایک کامران صاحب ہو گئے, کامران شاہد بھی ہو گئے. کامران شاہد تو ہر گھر سے بھی امیر ہے جی. لیکن یہ جتنے لوگ ہیں اینکر جتنے بھی ہیں, آپ ان کی پراپرٹی دیکھیں, آپ کا حساب دیکھیں, اور مجھے عام لائف میں آدمی جو پڑھا لکھا ہے, آپ اس کی کمائی اور اس کا ذریعہ آمدن دیکھ لیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آپ ان کو بے شک گالیاں پڑیں, ان کو اٹھا بھی لیتے ہیں, ان کو مارتے بھی ہیں. کچھ لوگ آپ دیکھیں نا بھاگ بھی گئے, انہوں نے باہر جا کے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا اور کروڑوں روپے کما رہے ہیں. لیکن اس پہ کوئی شک نہیں ہے, پاکستان میں اینکرز کو اچھا ہمیشہ پے کیا گیا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ جو آپ نے کہا کہ فلمیں بنانے کے لیے ضروری تھا کیونکہ شریف گھر سے لڑکیوں کو اجازت نہیں تھی, تو ہیرا منڈی سے جو ہیروئنز تلاش کرنے کی شروعات کب سے ہوئی, اور کون کون سی ایسی ہماری ہیروئن ہے جو وہاں سے لائک؟ دیکھیں یہ نام تو میں ان کے نہیں لوں گا, آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور ہماری پبلک بھی جانتی ہے. 47 سے جو پاکستان کی فلم کی بنی, اس کے بعد آپ اس میں دیکھ رہے ہیں, شروع میں کوئی تھیٹر سے لڑکیاں آ گئی, کوئی کہیں سے آ گئی, اور ہیرا منڈی سے آئیں, اور یہ تقریباً آپ یوں دیکھ لیں کہ 70 تک ہماری جو چوائس ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی بازار سے لڑکی جو ہے وہ مل جائے. اچھا آپ کی چوائس ہوتی تھی؟ یہ ہماری چوائس تو مراد, یہ ہماری ضرورت تھی نا. تو اب ہم دیکھتے تھے کہ اگر لاہور میں نہیں ملی تو ہم شرپور چلے جاتے تھے, ہم ملتان چلے جاتے تھے, ہم تلمبا چلے جاتے تھے, ہم لکھنوال چلے جاتے تھے, ہم پتوں کی چلے جاتے تھے. مطلب کہ وہاں کی ڈائمنڈ مارکیٹ کوٹھا سے لڑکیاں لے کے آتے تھے. چیزیں وہاں تھی, ہر جگہ تھی یہ تقریباً. اچھا, تو کہیں سے کوئی اچھی لڑکی خوبصورت مل گئی. نام کیوں نہیں لے رہے آپ؟ کیونکہ آپ یہ نہیں, نام اس لیے نہیں لے رہا کہ پھر میں اب یا تو سب کے نام لوں کی پوری لسٹ ہو میرے پاس. اب جن کے جانتے ہیں آپ, جن کو جانتے ہیں آپ, وہ تو آپ نام لے سکتے ہیں. آپ ایک بہادر شخص ہیں, آپ کو نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ڈر ہے, لیکن بات صرف یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے کسی طرح ہیروئن کا نام لے لیا, ریما کا نام لیا تھا آپ نے, تو شور پڑ گیا. جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان کے بچے ہیں, اور ان کو نہیں پتا, ان کو بھی پتہ چل جائے گا تو لوگ وہ سوسائٹی میں ان کی رسپیکٹ نہیں رہے گی. ایک لڑکی نے آپ چھوڑ دی ہے وہ, اور وہ بنایا تھا, آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ نے ان کا دل دکھایا. میں نے اپالوجائز کر لیا, میں نے کہا کوئی بات نہیں. اچھا, تو ریما نے خود بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی؟ نہیں, اس نے میرے ساتھ ریکویسٹ نہیں کی. اچھا, وہ اس کے کچھ چاہنے والے تھے جن نے کو لڑکیاں تھیں, کچھ لڑکے تھے جنہوں نے اس چیز کو اٹھایا. حالانکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے خلاف ایک سازش تھی. اچھا, کیونکہ ریما کے بارے میں کتنی پروگرام آتے ہیں, یوٹیوب پہ چینل پہ دیکھیں, کوئی جام معشوق کا نام لیتا ہے, کوئی کسی کا لیتا ہے, اور یہ ہوتا ہے اوپر لکھا ہیرا منڈی کیوں گیا, ہیرا منڈی سے کیسے نکلی, کیوں بھاگی, فلاں ہوا ریما, لیکن کوئی بولتا نہیں. اچھا, لیکن آپ کو ساری ہسٹری پتہ ہے کہ ریما وہاں سے آئی ہوئی ہے. لیکن جب میں نے بولا تو سارے چیخ پڑے. تو یہ ریما ملتان سے آئی ہوئی ہے؟ نہیں, ریما ملتان سے, ریما لاہور سے. اچھا, ریما کو کس نے تلاش کیا تھا؟ ریما کو تلاش کیا تھا جاوید فاضل صاحب تھے ڈائریکٹر, اور سید نور صاحب رائٹر تھے, اور پروڈیوسر مجھے نہیں پتہ, میرے خیال میں شان کی والدہ تھی شاید, وہ اس فلم کی پروڈیوسر تھی. بلندی فلم بنی, بلندی فلم 92 میں. ہاں جی, ہے نا, 92 میں بنی تھی نا میرے خیال میں 90 میں بنی تھی. اچھا, تو ان کو لاہور کی ہیرا منڈی سے تلاش کیا گیا.
अच्छा। تو یہ اس طریقے سے چکر چلا. اب 70 کے بعد پھر ایسا ہوا کہ حالات بدل گئے, کچھ لوگ پڑھے لکھے ہو گئے, سوسائٹی نے آہستہ آہستہ اون کرنا شروع کیا, اور وہ جو ایک لفظ بولتے تھے, ایک کنجر نے, ایک 2 نمبر لوگ نے, فلاں نے, وہ بھی ختم ہو گیا. اور پھر جو لڑکیاں تھیں وہ ڈرامہ میں دھڑا دھڑانا شروع ہو گئی. تو ڈراموں سے پھر شہرت ملی لڑکیوں کو, پھر ہر گھر کی لڑکی آئی, پھر اس میں سرمایہ داروں کی بھی آئیں, تاجروں کی بھی آئیں, سیاستدانوں کی بھی آئیں, جنرلوں کی بھی آئیں, مولویوں کی بھی ایون آئیں. بچیاں؟ ہاں جی. فلم انڈسٹری میں؟ فلم انڈسٹری میں, ڈراموں میں. اچھا. تو وہ کلچر بدلا, ٹائم بدلا, ماحول بدلا. ہاں. اب آج دیکھیں, آج کوئی بھی لڑکی ہو یا کوئی ہیرو, جیسے فواد خان ہے, ماہرہ خان ہے, محبوب شجاعت ہے, فواد خان ہے, فہد مصطفیٰ ہے, عمران اشرف, اور جتنے بھی لڑکے ہیں, سجل علی ہے, یہ جب آپ سوسائٹی میں آتے ہیں تو ان کو کوئی بھی اس نظر سے نہیں دیکھتا. مطلب کہ بیڈ نظر سے نہیں دیکھتا کہ یہ وہاں سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں. ہاں, یہ شریف پڑھے لکھے لوگ, اچھے بیک گراؤنڈ. تو اب وہ ماحول ہم انڈسٹری کا ٹھیک ہو گیا, لیکن ہماری انڈسٹری برباد ہو چکی تھی جب یہ ماحول بنا ٹھیک ہوا. ہم لیٹ ہو گئے. تو اس وجہ سے انڈسٹری برباد کرنے میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے ناصر صاحب؟ انڈسٹری برباد کرنے میں ایک تو حکومت کا ہاتھ ہے سب سے پہلے. فنڈنگ نہیں تھی؟ نہیں, فنڈنگ کی بات نہیں ہوتی, اون کرنے کی بات ہوتی ہے. اچھا. آج تک پاکستان فلم انڈسٹری کو کسی بھی حکومت نے اون نہیں کیا. زبانی طور پر کیا, آئے تقریریں کی, ہم نے تالیاں بجائیں, اپنے ہاتھ لال کیے, انہوں نے کھایا پیا, ہیروئنز کے ساتھ تصویریں بنائیں اور چلے گئے. اور کیا ان پولیٹیشین نے کہ ہیروئنز کے نمبر لیے, اس کے بعد پھر ہیروئنز کے ساتھ فون پہ باتیں کرنا, گپے مارنا, ان کو ایک راستہ مل گیا. تو اچھا, سیاستدان ہیروئنز کے نمبرز بھی مانگتے تھے آپ لوگوں سے؟ ہم سے نہیں مانگتے تھے, وہ خود ہی لے لیتے تھے. جس وقت آتی تھی صاحب پھر تصویریں ہوتے تھے, نمبر لینا کون سا مشکل ہوتا ہے کام. اچھا. تو وہ جو تھے وہ ہم بجائے سے کہ ہمیں کچھ دینے آتے, وہ ہم سے کچھ لے کر چلے جاتے تھے. ہیروئنوں کے نمبر. اب یہ حکومت آئی ہے, دیکھیں انہوں نے بڑا اعلان کیا, تقریر کی مریم اورنگزیب نے, مریم نواز شریف نے, کہ یہ حکومت ہے پاکستان فلم انڈسٹری کو اٹھائے گی, اس کا ریوائول کرے گی. اور پھر مریم نواز نے بڑے اچھے اعلانات کیے. 6 ارب روپے کا فنڈ ہوگا جو ان پروڈیوسروں کو دیا جائے گا جو اب فلم نہیں بنا رہے یا نہیں بنا سکتے, وہ اناؤنس ہوا. پھر جناب یہ کہ فلم سٹی بناؤں گی میں, اور اس میں تمام جدید سہولتیں یہاں وہ میسر ہوں گی. تو بڑا حوصلہ ہوا. بالکل. وہ ہم خوش ہوئے. اچھا. بے شمار پروڈیوسروں سے اپلیکیشن لی گئی جنہوں نے فلمیں بنانی تھی. اچھا. اور کہ ہمیں اب پیسے ملیں گے اور ہم فلم بنائیں گے. صحیح. تو اس میں 3 پروڈیوسر, 4 میرے بھی تھے. اچھا. لیکن ہوا یہ کہ وہ 6 ارب کا جو فنڈ تھا وہ 4 ارب ہو گیا, پھر 4 ارب سے 2 ارب ہوا, جو مریم نے اناؤنس کیا تھا. جو 2 ارب سے بھی آج تک وہ کسی کو نہیں ملا. اتنی سخت شرائط لگا دی گئی کہ پروڈیوسر نے درخواستیں دینی بند کر دی. اور وہ فلم سٹی کا بھی جو منصوبہ تھا وہ بھی نہیں پتہ کہاں گیا. اور یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ اسمبلی سے وہ جو مسودہ تھا جس میں یہ سب کچھ تھا وہ واپس لے لیا گیا. اللہ. اچھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ حالات ہوں تو پھر کیا ہو سکتا ہے. اور میں نے مریم نواز کو ایک ہی بات کی تھی کہ آپ نہ ہمیں پیسے دیں, نہ ہمارے لیے فلم سٹی بنائیں, آپ کچھ بھی نہ کریں, صرف ایک کام کر دیں, میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ پاکستان فلم انڈسٹری کا ریوائول ہو جائے گا. وہ کیا؟ اور وہ انہوں نے میری بات پر کان نہیں دھرا. میں نے کہا آپ کے پاس پاور ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, ایک آپ قانون بنا دیں کہ کسی بھی شہر میں جب کوئی پلازا بنائے گا اس میں ایک سینما مسٹ بنائے گا, خواہ وہ 50 سیٹر کا ہو. اچھا, سینما مسٹ بنے گا, کیونکہ سینما نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں نہ ہوگا. بالکل. کیونکہ سینما نے بھی ہماری انڈسٹری کو ختم کرنے میں یا پیچھے کرنے میں بہت ہاتھ ہے سینما کا. اب دیکھیں ایک آدمی بھاگ دوڑ کر کے 10-12 کروڑ کی فلم بناتا ہے. صحیح. جس وقت سینما میں لے کر جاتا ہے تو وہ 50% کا پارٹنر بیٹھا ہوتا ہے. اب دیکھیں پوری دنیا میں جو ملکی فلم ہوتی ہے, بنگلہ دیش والے اپنی فلم سے 30% لیتے ہیں.
सिनेमा। सिनेमा इंडिया में भी और 30%। यहाँ कितना 50 लेते हैं? 50 लेते हैं। अच्छा फिर 50 लेते हैं कैश, टिकट कैश में लेते हैं। प्रोड्यूसर को ये शेयर देते हैं, उसका 5 महीने का 6 महीने का चेक दे देते हैं। अच्छा तो इस चीज ने तबाह कर दिया है। प्रोड्यूसर रिस्क ही नहीं लेता, कहता है यार फिल्म हिट होने के बाद भी पैसे हमें इस तरीके से मिलते हैं जैसे पत्नी हम खैरात मांग रहे हैं। अब जो पुरानी हमारी इंडस्ट्री थी उसमें सिनेमा किराए पे होता था। अच्छा 16,000 20,000 जैसा सिनेमा होता था उसका किराया होता उसका था। किराया वैसा होता था। लेकिन उसका क्या था कि जुमेरात को जब लास्ट शो खत्म होता था हाँ। तो प्रोड्यूसर को वो सिनेमा ओनर लिफाफा दे देता कि ये आपका शेयर है। अच्छा तो अब ये वो सिलसिला नहीं रहा। तो सिनेमे होंगे तो इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा। उसकी वजह ये है अपना शाजिया जी कि 12-15 करोड़ की फिल्म जब लगती है और जब फ्लॉप हो जाती है उसके बाद वो उसको पत्नी क्या कहते हैं, सीडी कहते हैं, यूएसबी कहते हैं, आई डोंट नो, वो पड़ी रह जाती है। वो पड़ी रह जाती है। हमारी इंडस्ट्री का ये था कि फिल्म डेड फ्लॉप हो गई एक प्रोड्यूसर की, दूसरे दिन वो नई फिल्म शुरू करता था। उसकी क्या वजह थी? वजह यह थी कि 30-32 लाख की या 40 लाख की अगर फिल्म बनती थी तो 30 लाख रुपए की बुकिंग हो जाती थी। मुल्तान भी बिकती थी, फैसलाबाद, सियालकोट, अपना सरगोधा, बहावलपुर, बहावल नगर, ये वो, और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, क्वेटा, दुबई, वो फिल्म बिक जाती थी। म्यूजिक भी बिकता था। 5 या 7 लाख रुपए का बीच में रिस्क रह जाता था। अच्छा तो सर्किट में 200 से ज्यादा सिनेमे थे। बिल्कुल वो वहाँ फिल्म चलती रहती थी, वहाँ चलती रहती थी। और हिट फ्लॉप होती बड़े शहरों में। छोटे शहरों में फिल्म जो फिल्म होती है, फिल्म और आज जमंदी थी सुल्तान राय की फिल्म नवी आई, चलिए तो वो देखते थे, वो 5,000 का प्रिंट, 4,000 का प्रिंट, 3,000 का प्रिंट, 10,000 का प्रिंट, वो फिल्म चलती रहती थी। अच्छा मरियम ने आपकी वो बात नहीं मानी मरियम ने आपकी अच्छा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जी, जो हुकूमतें ओन करती हैं अपनी इंडस्ट्री को जी। हिंदुस्तान में भी ये वक्त आया बुरा, फिल्में फेल हुई, सन में गिरने शुरू हो गए। प्रोड्यूसर का वफद प्राइम मिनिस्टर के पास गया, मनमोहन सिंह था उस वक्त, वज़ीर आज़म। उन्होंने कहा ये हालात हैं, फिल्में नहीं बन रही और हम इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, लाखों लोग करोड़ों लोग इसके साथ वाबस्ता हैं, बिल्कुल, तो हमारी मदद करें। उसने कहा मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, आप चले जाएं। मुझे ये क्यों? ड्रामा हुआ बाकायदा। उसने कहा देखें मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, ना मैं कुछ दूंगा, आप चले जाए, कल शाम तक आपकी इंडस्ट्री बहाल हो जाएगी। अच्छा ये मनमोहन सिंह साहब ने कहा? हाँ। अच्छा वो मजबूरन चले आए। हाँ। बातें कर यार इसने क्या किया, ये किया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें उसने अनाउंस किया कि जो ब्लैक मनी वाले लोग, अंडरवर्ल्ड के लोग, बदमाश लोग जो अपने पैसे को वाइट करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाएं। 10 साल तक ना उनसे ये पूछा जाएगा कि पैसा कहाँ से ले आए तुम, और ना ये पूछा जाएगा कि कितना कमाया तुम। अच्छा शाम को 70 फिल्में शुरू हुई साल। शाम को 70 फिल्में शुरू हो गई क्योंकि अनाउंस हो गई। हाँ सब ने बुलाया। और फिर जैसे अब टीमें नहीं बिकती, वो जो डॉन लोग थे उन्होंने एक्टरों पर पैसे लगाने, आप शाहरुख खान को लें, आप फलां को लें, फलां को लें। वो फिल्म जो लाखों में बनती थी वहाँ करोड़ों में, और आज अरबों में बन रही है। तो ये आप मैसेज यहाँ के लिए तो नहीं दे रहे? नहीं, जिन्होंने अपना पैसा नहीं, अगर यहाँ भी कर दें, अगर यहाँ भी कर दें तो क्या बुरा है? उसकी वजह जिसके पास पैसा उसने रखा हुआ है ना, या तो ये उससे पकड़ लें, पैसा उसने रखा हुआ है। लेकिन अगर ये अनाउंस कर दें तो एक फिल्म जब शुरू होती है 4,000 आदमियों का रिज़्क चलना शुरू हो जाता है। तो कम से कम लोगों का रिज़्क तो चलना शुरू, जो बेचारे आर्टिस्ट हैं वो उन बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं, आपको मैं बता भी नहीं सकता। कोई माजूर हो गया है, कोई पत्नी क्या हो गया है, कोई फनकार लोग, कोई रेड लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुझे जो लोग अपनी ब्लैक मनी को वाइट करना चाहते हैं वो इंडस्ट्री में पैसा लगा दें। और ये सन में बनाए, अगर सन में नहीं बनाएंगे इंडस्ट्री कभी रिवाइवल नहीं होगा इंडस्ट्री का, ये लिख लें। क्योंकि इन हालात में लेजेंड ऑफ मौलाजट कोई फिल्म बनती है, ये भी आपने रिसेंटली लिखी थी, बड़ी जबरदस्त फिल्म यहाँ लगती है जुमे को। नाम आप मुझे बता सकती हैं पिछले 3 हफ्तों में कौन कौन सी फिल्म रिलीज हुई है? आपको किसी का नाम आता है? नहीं, तो मुझे तो नहीं आता नाम। लेकिन फिल्में लगी हैं, जुमे को लगी हैं, हफ्ते को उतर गई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर सर्किट में सन में होंगे तो वहाँ किराए पे वो हम सन में लेंगे, किराए पे लेंगे, और वहाँ फिल्में जब जाना शुरू होंगी वो बिकना भी शुरू होगी, फिर लोग खरीदना भी शुरू कर देंगे। तो प्रोड्यूसर जो है उसको हौसला हो जाएगा, उसकी डूबे पैसे वापस आना। अभी भी आपने कुछ कहानियां लिख के रखी हुई हैं?
جی میرے پاس تو سوائے کہانیوں کے خیال میں تو آپ دیکھیں نا، اگر آپ گاڑیاں بیچتی تو آپ کے شو روم میں گاڑیاں تو ہر وقت کھڑی ہوں گی. ظاہر ہے ظاہر ہے. تو ہمارا یہ شو روم ہے، ہمارے پاس ہر وقت کہانیاں ہوتی ہیں. لیکن مجھے دکھ یہ ہے کہ لیجنڈ آف مولا جٹ کے بعد میں نے 4 اسکرپٹ مکمل کیے، 2 اور مکمل ہونے والے ہیں، لیکن ان 4 میں سے ایک فلم شروع ہوئی ہے صرف بلا شان کے ساتھ. وہ کب آ رہی ہے؟ یہ عید پر. اچھا عید پہ ریلیز ہو رہی ہے. ہاں. اچھا ایک تو شان کے ساتھ مووی کر رہے ہیں، دوسرے شان کے ساتھ اختلافات کیا ہیں آپ کے؟ اختلاف میرے شان کے ساتھ ذاتی نہیں ہے، اصولی ہیں، اور وہ تھے، لیکن اب اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر، وہ یہ تھے کہ وہ لیٹ آتا تھا سیٹ پر. شان سیٹ پہ لیٹ آتے تھے. دوسرا یہ کہ ڈائریکٹر کی ڈائریکشن سے مطمئن نہیں ہوتے تھے، کوئی بھی ڈائریکٹر ہوتا تھا. اچھا. کیونکہ اس کے اندر خود ڈائریکٹر ہے. اچھا. پھر سکرپٹ میں بھی وہ دخل دیتے تھے کہ یار یہ سیکوینس ٹھیک نہیں، یہ ڈائلاگ کاٹ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور اپنی مرضی سے بھی وہ ایڈ بھی کروا لیتے تھے. اچھا. تو پھر وہ سلسلہ مجھے ان 3 باتوں پر اعتراض تھا. اچھا. لیکن جہاں تک اس کی پرفارمنس ہے، میں تو اس کو ہندوستان کا سب سے بڑا آپ تو کہتے ہیں کہ شاہ رخ سے بڑا ایکٹر ہے. شان اگر اختلاف ہو تو میں یہ بات تو نہ کہوں. شان شاہ رخ سے بڑا ایکٹر ہے. بالکل بڑا. میں اپنے دیکھیں، اب میں آپ کو اس کی ثبوت دیتا ہوں. کیا؟ یہاں ہمیں مثال دیتے ہیں وہاں کی فلموں کی، وہاں کے رائٹر نے یار کمال کر دیا، فلاں کر دیا. میں 88 میں ہندوستان گیا، مجھے دھرمیندر نے بلایا. میں نے اس کو کہانی لکھ کے دی، اور جب سنائی تو اٹھ کے اس نے مجھے جو داد دی وہ یہ تھی کہ ناصر دیپ صاحب، اس وقت ہندوستان کی آبادی 88 کروڑ ہے. 88 کروڑ ہندوستانیوں میں ایک بھی ناصر دیپ نہیں ہے. وہ ہمارے ٹیکنیشین کو اپنے سے بڑا ٹیکنیشین مانتے ہیں. وہ والے یہ کیوں نہیں مانتے؟ میرے پاکستان کا ایکٹر بہت بڑے ایکٹر ہیں. تو میرا اختلاف اگر ہو تو لیکن شاہ رخ ہے پلیز. دیکھیں میں وہ آگے کہتا ہوں، چھوٹا اور بڑا کوئی کسی سے نہیں ہوتا، اپنے کام سے تو ہوتا ہے، لیکن مختلف ہوتا ہے. مختلف آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں وہ شاہ رخ ہے اپنے سائیڈ کا، اپنے سٹائل کا. تو اس لیے آپ شان کو شاہ رخ سے بڑا کر کے شاہ رخ کی بےزتی نہ کریں. نہیں شاہ رخ کی بےزتی نہیں کر رہا میں صرف یہ تاثر دینا چاہتا ہوں اپنے ملک کو کہ اپنی چیزوں کو اون کرنا سیکھیں، اپنے ملک سے محبت کرنا سیکھیں. باہر مت جھانکیں، کھڑکی میں گھر کے اندر دیکھیں. اگر باہر کھڑکی سے جھانکنا شروع کر دیں تو گھر کے اندر جو سٹار اور جو کچھ مواد، ہمارے لوگوں نے جو انڈین موویز میں کام کرنا شروع کیا، ماہرہ نے کیا، فواد نے کیا، سجل نے کیا، میرا نے کیا، ماورا نے کیا، یہ اسی لیے کیا کہ وہاں سے وہ ہائپ چاہ رہے تھے یا اس انڈسٹری میں ان ہونے کی کوشش کر رہے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ ایک پنجابی محاورہ جی کہ ایک کھوتی جیڑی سی نا وہ بڑا ٹپدی سی. ٹھیک ہے، صحیح. وہ کسی نے کیا یار کیوں ٹپدی ہے؟ وہ کہنے لگے تھانے ہو کے آئیے. بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہے وہ مثلا یہاں کام کر رہا ہے، اس کو ہندوستان بلایا جاتا ہے جہاں کہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اور ہر قسم کا ٹیلنٹ ہے، تو اس پر ایک مور لگ جاتی ہے کہ یار اس میں کوئی خاص بات ہے، ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے. یا ایسے ہے نا جیسے آپ اپنی مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، پھر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلے گئے تو آپ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، قدر بڑھ جاتی ہے. تو شان کو ایسا ہو نہیں سکتا کہ شان کا انٹرسٹ نہ ہو یا آفر نہ ہوئی ہو. شان نے کیوں نہیں انڈین مووی میں کبھی کام کیا جس کو آپ شاہ رخ سے بڑا کہتے ہیں؟ شان کا مسئلہ بجٹ کا مسئلہ آتا ہے، اور یہ بھی میں نے اسے کہا تھا، سمجھایا تھا، اور اب ماشاءاللہ وہ سمجھ گیا. بہت اچھا ہے. شان کا مسئلہ بجٹ کا مسئلہ کیا؟ بجٹ کا مسئلہ یہ وہ پیسے اتنے مانگتے جیسے اپنی انڈسٹری سے 1 کروڑ روپیہ کرنے، میں نے اس سے 1 کروڑ سے کم نہیں لینا، اور 7 سال 8 سال ہو گئے فلم شروع نہیں ہوئی. اب دیکھیں ایکٹر کی ایک ایج ہوتی ہے، اس کے فیس کی تو ویلیو ہوتی ہے نا. بالکل. تو جو وقت گزرے گا اس کا فیس بھی تو گزرے گا نا ساتھ. ظاہر ہے. تو ہم ایک لڑکی آج فریش ہے، اس کو ہم لیتے ہیں، وہ کہتے نہیں میں نے کام نہیں کرنا. جب سال گزرے تو اس کے بعد اس کی وہ فریشنس نہیں ہوگی. تو یہ اس نے نہیں سوچا، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ پاکستان کی انڈسٹری ختم ہو گئی. میں نے اسے اس دور میں کہا تھا بجٹ گھٹا دیں، پروڈیوسر فلمیں بنائیں گے، روزی چلے گی لوگوں کی، آپ اپنے فن کا صدقہ دے دو یار. لیکن اس نے نہیں دیا، وہ اڑ گیا. اسی طرح ہندوستان سے 4 فلمیں میرے تھرو آفر ہوئی. آپ کے تھرو شان کو آفر ہوئی انڈیا سے؟ اچھا. اور میں نے اس سے پوچھا جی آپ کتنے پیسے دیں گے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں آپ
اپنے حساب سے شروع کریں لیکن ہم 4 کروڑ روپے تک ان کو دیں گے ایک فلم۔ اچھا، شان کو ایک فلم کا 4 کروڑ دیں گے؟ ہاں جی۔ پھر میں نے شان صاحب سے بات کی پھر تو سودی بٹ صاحب کے لیے، اچھا تو انہوں نے جناب ان کا ڈائریکٹ بات بھی کروا دی لیکن انہوں نے 4 کروڑ روپیہ مانگا ہندوستانی۔ 4 کروڑ مانگا ہندوستانی، اب لیکن وہ 4 کروڑ پاکستانی دینا چاہ رہے تھے۔ وہ پاکستانی دینا چاہ رہے تھے۔ صحیح۔ وہ تھوڑی اماؤنٹ تو نہیں ہے نا، یہاں فواد خان 2 کروڑ پاکستانی لیتا ہے نا، تو 4 کروڑ اگر اس کو ملتے تو کیا تھا، تو اس کو وہ نہیں سوٹ کیا، سوٹ نہیں کیا یا اس کو نہیں اس کا دل کیا، اچھا اس نے نہیں کی۔ اچھا، اب وہ کہتا ہے کہ یہ میں ہندوستان کی فلم میں اس لیے کام نہیں کرنا چاہتا کہ میرے فادر جو تھے وہ ہندوستان کے خلاف تھے اور انہوں نے یہ امن فلم بنائی کشمیر کے اوپر، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں، ایسی تھا۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ میں ریاض شاہد کا بیٹا ہوں، اگر میں کام کروں گا تو کل مجھے شاید میرے باپ کی روح مجھے تانا دے اچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اچھا تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے یہ پیسے اس لیے مانگے کہ وہ انکار کر دیں گے، اچھا میں نہ انکار کروں وہی انکار، اور کہتے ہیں میں ماں بیچنی، انہوں نے کہا کدی کسی ماں بھی بیچی، کہتے ہیں میں پیسے ہی نہیں منگنے، کسی نے لینی نہیں۔ اچھا، تو یہ ان کی دلیل نہیں، ہے۔ فار ایگزامپل چلیں یہ دلیل مان لیں، اگر وہ دے دیتے پیسے تو پھر ان کے پاس کیا جواز ہوتا؟ ہاں پھر تو 4 سے 8 مانگ لیتے، ہاں پھر ایسے ہی ہوتا ہے، پھر باپ سے معافی مانگ لیتے، پھر باپ سے معافی مانگ لیتے۔ ہاں بالکل صحیح۔ اچھا، جو ایک ایرا شروع ہوا، سائمہ، ریشم، میرا، صاحبہ، نور، اس ایرا کا ایک اپنا ایک مزہ تھا، جی ایسے تھا؟ بڑی زبردست یہ ہیروئنوں نے بڑا مزے کا انہوں نے کام کیا، صاحبہ کا اپنا ایک اپنا چام تھا، ریشم کا اپنا چام تھا۔ آپ کو اپنے اسکرپٹ کے لیے اس ایرا کی ہیروئنز میں سے سب سے موضوع کون سی لگتی تھی کہ آپ کا دل کرے اگر میں اسکرپٹ لکھ رہا ہوں تو اس میں اس ہیروئن کو ہونا چاہیے؟ اچھا، وہ میرے کریکٹر پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ اصل میں جب میرا ہیرو ہوتا تھا ہر فلم میں سلطان رائے، سلطان رائے، ٹھیک ہے۔ تو سلطان رائے کے ساتھ 2 لڑکیاں بہت سوٹ کرتی تھیں، انجمن اور سائمہ، تو ہم ان کو ہی لیتے تھے۔ لیکن جب شان صاحب آ گئے تو پھر میں نے جو پریفرنس دی وہ میں نے ریشم کو پریفرنس دی۔ اچھا، ریشم کو پریفرنس دی؟ ریشم کو پریفرنس دی۔ پھر میں نے ایز اے ڈائریکٹر فلم بنائی دنیا دیکھی کہ میں نے اس کو ریشم کو لیا، ساتھ سائمہ کو بھی لیا۔ اچھا، تو کیونکہ ریشم جو ہے نا وہ آپ اب دیکھیں نا، ریشم میں معافی کے ساتھ ریشم سے بھی معافی مانگ کے اور آپ سے بھی کہ ریشم فلم انڈسٹری کے لیے جو لوازمات چاہیے نا ایک لڑکی کو سر سے پاؤں تک، وہ ریشم کے پاس نہیں ہے۔ وہ ریشم کے پاس نہیں ہے؟ کیا لوازمات؟ ریشم میری بات سنیں، جی میں پہلے پوری بات یہاں کی ڈیمانڈ پبلک میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ذات کی بات نہیں کر رہا جی۔ اس میں لڑکی کا فگر جو ہے نا وہ بلند مانگتے ہیں ذرا، اور آنکھیں بڑی مانگتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی چھوٹی ہیں اور اس کا فگر بھی چھوٹا ہے، لیکن اس کی پرفارمنس اتنی مضبوط ہے کہ لوگوں نے اس سے وہ ڈیمانڈ ہی نہیں کی اور اس نے اپنے آپ کو منوا لیا، یہ اس کی خوبی ہے۔ تو ریشم اور میرا کا جہاں تک تعلق ہے، نہیں ذرا پہلے ریشم کی بات کریں نا، آنکھیں چھوٹی، وہاں پہ آپ روینہ ٹنڈن کی دیکھ لیں، وہاں آپ سونالی باندرے کی دیکھ لیں، نہیں لیکن وہ جس وقت ڈانس کرتی ہیں روینہ ٹنڈن اور یہ وہ جس قسم کا ڈانس کرتی ہیں وہ ایک اس کا ایک الگ مزہ ہے، ہاں لیکن جو یہاں نہیں ہوتا۔ لیکن اس دور میں جہاں سائمہ ہو، جہاں انجمن ہو، وہاں ریشم کا ہیروئن بن جانا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ اس لیے کہ اس کی پرفارمنس بہت مضبوط۔ لیکن وہ ریشم اور انجمن کی کلاس میں بھی تو فرق تھا نا، ریشم کو کوئی اور کلاس دیکھتی تھی، انجمن کا ایک وہ اور ہی اور تھا، پرسنالٹی کا ان کی وہ ایک اور ڈیفرنٹ چیز تھی، آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ نہیں وہ نہیں کمپیئر، میں تو وہی کر رہا ہوں نا کہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ ریشم اپنا بڑا پیارا کیری کرتی ہے، ریشم کا اپنا سٹائل تھا، اس میں وہ اکیلی ہے، انجمن کا اپنا سٹائل تھا، سائمہ کا اپنا تھا۔ سائمہ کو تو ہم پہلے ڈیکوریشن پیس کے طور پر لیتے تھے، کیوں؟ بس وہ اس کو ہم اتنا بڑا آرٹسٹ نہیں مانتے تھے، آرٹسٹ بنی وہ سید نور کے پاس آ کر۔ اچھا، جب ان کا پیار ہوا، جو بھی ہوا، پھر انہوں نے فلم میں لینا شروع کیا، تو وہ پھر سائمہ کو اس مقام تک لے آئے جو مقام کبھی صفیہ خانم کے پاس تھا، کبھی بابرہ شریف کے پاس تھا۔ اچھا، تو آئی وہ مکمل آرٹسٹ ہے۔ سائمہ کو اداکارہ بنایا سید نور نے۔ جی،
आर्टिस्ट अदाकारा तो हमने बनाया, आर्टिस्ट उसने बनाया। अच्छा। इवन शान को भी हम लोगों ने वेस्ट किया। शान को भी सही मायनों में अगर किसी ने आर्टिस्ट बनाया तो वो सैयद नूर ने बनाया शान को। लेकिन गंडासा कल्चर जो आप लोगों ने मोहम्मद राना और शान को देके किया, ये आपने बड़ी ज्यादती की। क्यों? ये हमारा मुल्क का नौजवान नहीं देखना चाहता जनाब। अगर नहीं देखना अगर नहीं देखना चाहता होता तो मुझे ये बताए कि मेरी फिल्में फिर सुपरहिट क्यों होती? मैं आजकल की जनरेशन की बात कर आजकल की जनरेशन में तो इन्होंने ज्यादती की शान के हाथ में गंडासा देकर। शान गंडासे वाला एक्टर नहीं है। मोहम्मद राना भी गंडासे वाला एक्टर नहीं है। ये लोग वो गंडासे ये मैं चीखता रहा, मैं प्रोड्यूसर से कहता रहा, डायरेक्टरों से कि इसके माहौल के हिसाब से आप खुदा के लिए फिल्म बनाएं। शान की पर्सनालिटी गंडासे वाली नहीं थी और इनके लिए आप वो स्क्रिप्ट लिखवाएं। लेकिन वो सुल्तान राय के आदी थे, वो वही खड़ाकदार फिल्में मेरे से लिखवाते रहे और उसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने पसंद नहीं किया। मोहम्मद राना की पर्सनालिटी और है। वैसे भी आप देखें ना, वो डायलॉग मुस्तफा कुरैशी के ए जुड़िया पिंडा वको वक विखना चाहना ना, एक्टर वो ये शान और मोहम्मद राना कहाँ बोल सकते? और लोग मानेंगे नहीं फिर। मुस्तफा कुरैशी ने तो जब कहा ना, ये पूछा की शान है जिद कत्ल होना चाहना, जुड़िया पिंडा वखो वख वेखड़ा चाहना, कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਰ ਦਿਮਾਗ ਲੱਭਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਖਲ ਸੁੱਜ ਕੇ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ साहब। अब मुझे ये बताएं कि मुझसे लोग कहते हैं ना आपके वो मकाल में कहाँ गए, मैं कहता हूँ एक्टर तो ले आओ, मुस्तफा कुरैशी जैसे एक्टर तो ले आओ, कुरैशी ले आओ, सुल्तान राय जैसे तो ले आओ। मैं आपको बताऊं कि फिर मकालमा क्या होता है। इनके लिए मैं तो उसी हिसाब से मुकालमे लिखूंगा जिस हिसाब के ये एक्टर है। हाँ, तो जो लेजेंड ऑफ मौला चट लिखी थी, इसमें आपको डायलॉग्स का मजा आया जिस तरीके से परफॉर्म किए गए? बहुत मजा। फवाद खान ने बड़ा इंसाफ से काम किया, हमजा अब्बासी ने तो टू मच कर दी। अच्छा। उन्होंने ऐसा नूरी नतकर रोल अदा किया कि उसको फिर से अमर कर दिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अभी हम पहुंच चुके हैं एवरन्यू स्टूडियो। जी एवरन्यू स्टूडियो। क्या यादें? ये वाहिद स्टूडियो है जो आपको यूं कह लें कि आप बाहर आए, मैं आपको तफसील बताता हूँ कि कहाँ क्या होता है। हाँ ना, चले ना, हम एवरन्यू स्टूडियो पहुंच चुके हैं। अभी अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो फवारा, जिस फवारे पे तमाम एक्टर जो थे शाम के वक्त खड़े होते थे और चाय पीने के लिए। देख, चाय पीने के लिए नहीं खड़े होते, वो कोई शॉट दे रहा होता था अंदर। अच्छा। तो वहां से आता था। ये हम एवरन्यू स्टूडियो आए हैं ये देखने के लिए कि इसका मेन गेट है, क्यों उजड़ गया है और हमारी इंडस्ट्री क्यों जवाल का शिकार हो गई है। हम देखेंगे ये जगह थी ना, यहाँ से आप यकीन करने गुजरना मुश्किल होता था। अच्छा। जी हाँ, ये इधर एक वक्त में कितनी कितनी फिल्मों के सेट लगे। देखें दाएं तरफ दफ्तर, ये बाएं तरफ ये सारे दफ्तर, फिर इनके ऊपर दफ्तर, कोई दफ्तर खाली नहीं होता था। अच्छा। तमाम दफ्तर बिजी होते थे। वो देखे उधर भी सामने भी दफ्तर, ये लेबॉर्ट्री होती थी, ये फवारा। अच्छा। यहाँ कौन कौन खड़ा होता था? यहाँ मैंने हर एक्टर को खड़े देखा शाम को, मतलब क्योंकि वो जाते थे छत पे, इधर ये 1 नंबर फ्लोर था, उधर किसी फिल्म का कोई छत लगा हुआ, कोई सेट लगा हुआ है, पीछे फ्लोर थे। कोई मशहूर फिल्में बताएं जिनके गाने कुछ सीन यहाँ सखी बादशाह के सेट लगे, यहाँ मौला जट के सेट लगे, चंद वरियाम के सेट लगे, शेर खां के सेट लगे। अच्छा। यहाँ मजाजन के सेट लगे, चूड़िया के सेट लगे। चूड़िया के सेट भी लगे यहाँ। अच्छा, यहाँ जो एक्ट्रेस शॉट देके ना फारग होके तो उसने फवारे पे आ जाए, खड़े हो जाए। अच्छा। अब ये इस तरीके से खड़े होते थे एक्टर, ऐसे ये स्टाइल, और ये चारों तरफ। अच्छा। और अंदर से लोग निकल के आ गया कि आप कोई राय साहब के पास खड़ा हो गया, और मेरी फिल्म की डेट है, वो ये ख्याल रख रहे हैं। कोई मोहित मुराद के साथ आके, कोई बेग साहब के साथ, कोई मोहम्मद अली के साथ। ये नुक्कड़ वाला जो कमरा था ना, हाँ, ये हर दौर में नंबर 1 हीरो और हीरोइन के आगा जी गुल देते थे। ये वाला
नहीं, वो जहाँ आदमी खड़े हुए, अच्छा, ये जहाँ ये पहले सबिया संतोष के पास था ये कमरा, ये कमरा। वो अपनी रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ आके बैठती होंगी। हाँ जी। अच्छा, फिर ये मोहम्मद अली ज़ेबा के पास था। मोहम्मद अली ज़ेबा के पास भी जी था। हाँ, जी बिल्कुल के पास भी था। अच्छा फिर ये जावेद शेख और नीली के पास भी था। अच्छा, तो ये वक्त के हर अच्छे हीरो और हीरो को कमरा देते थे। रीमा के पास भी रहा होगा। नहीं, रीमा का कमरा ये नहीं, यहाँ उनको नहीं मिला। तो वो मैं आपको पता टॉप के हीरो के पास होता था। तो रीमा टॉप की हीरोइन नहीं थी? नहीं, टॉप की हीरोइन वो उस हिसाब से तो नहीं थी जिस हिसाब से अंजमन थी, या जिस हिसाब से सबिया खानम थी, या मुशर्रफ नज़ीर थी, या ज़ेबा थी। तो प्रेफरेंस देते थे हीरो को, वक्त के हीरो को। वक्त की हीरो। मसलन वहीद मुराद को मिला, अच्छा, ये कमरा। नदीम साहब को मिला, अच्छा मोहम्मद अली साहब को मिला, अच्छा, जावेद शेख को मिला। उनके साथ फिर जो हीरोइन होते थे उनको भी मिला। उनको भी मिला। तो अच्छा, बाकी हीरोइंस के अलग कमरे रीमा होते और शान की जोड़ी के भी बड़े चर्चे रहे हैं, बड़े- नंबर 1 कपल रहा है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो रीमा और शान की जोड़ी थी ना, हाँ, उसमें जो उस दौर में बनी थी जिस दौर में सुल्तान रायदी अरूज पर थी, एक बात। दूसरी बात ये थी कि उस वक्त जो ये सिलसिला था ये कमरों वाला का और ये ख़त्म हो गया था। अच्छा, और तीसरी बात ये थी कि रीमा जी का तो ये साथ ही घर था पीछे बैक साइड पे रीमा का। तो वो फिर हर प्रोड्यूसर ने अपने कमरे में मेकअप रूम बना लिया। ओके। तो हर हीरोइन जो थी उसके कमरे में चली जाती थी, अपना मेकअप करती थी, आ जाती थी। अच्छा, यहाँ डांस के सेट भी लगते होंगे, यहाँ म्यूजिक के भी। ये सारी जगहों पे सेट लगे देखे हमने। जहाँ भी गाना, मेरी एक फिल्म थी वो चढ़दा सूरज, उसका ये गाना यहाँ पे चिराइज हुआ। किस पे हुआ था वो पिक्चर? नरगिस पे। अच्छा, वो नरगिस पे हुआ जी था। हाँ। तो अच्छा, बड़े बड़े गाने मतलब ये यहाँ हुए हैं, बड़ा बड़ा काम हुआ है यहाँ। ये छतों पे सेट लगते रहे हैं। अच्छा, इन छतों पे सेट लगते जी रहे। हाँ। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन हीरो, हीरोइन, एक्टर, एक्ट्रेस तंग करती थी प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को टाइम देने में? जैसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी एक्टर ने और किसी भी हीरो ने टाइम देने में प्रोड्यूसर को तंग नहीं किया, लेकिन लेट आने वाले 2 एक्टर थे। अच्छा, यूसुफ खान साहब लेट आते थे। यूसुफ खान साहब लेट आते थे। लेकिन वो उन्होंने हर प्रोड्यूसर को वो पहले बता देते थे अच्छा, कि यार मेरी डेट तुसी लेनी, तो मैं अपनी मर्जी नाल सौ के उठना, अपनी मर्जी नाल तैयार होना, मेरा 2 बजे तो बाद काम रखना, ताकि कोई और कर ले। और दिन का अगर शॉट होता था उनका कोई? दिन की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ। वो 2 बजे से पहले नहीं आते थे। 2 बजे आना, 3 बजे आना, अपनी मर्जी से आते थे। और अगर किसी प्रोड्यूसर ने यूं घड़ी देखी ना कि फर्ज करो 9 बजे आना था, इतने लेट आएंगे, तो वो सेट छोड़ के चले जाते, बर्दाश्त नहीं करते। प्रोड्यूसर? नहीं, हीरो, यूसुफ दूसरे यूसुफ खान। अच्छा, वो कहते थे आपने घड़ी देखी। और ये नहीं कि प्रोड्यूसर के लिए, उनकी जाती फिल्म जिसको हैंडल कर रहा था उनका भांजा, अच्छा, तो वो बना रहे थे, तो सेट लगा तो बारिश स्टूडियो में। अच्छा, तो वहाँ खान साहब 4 बजे आए। जब 4 बजे आए तो वो जो भांजा तो उसने कहा खान साहब कम अज कम अपनी फिल्म से इतने तो वक्त पे आ जाते। वक्त पे आ जाते। कहता अच्छा मैं लेट आया ना? कहता हाँ। कहता ओके, मुँह चलाई। कहता कल शूटिंग करेंगे, वापस चले। अल्लाह, अच्छा, ये भी सुनना पसंद नहीं करते थे कि आप लेट क्यों आए? हाँ जी, बिल्कुल नहीं करते। सेट छोड़ के चले जाते थे। वो कहते थे मेरा अपना मूड की बात है, मैं मूड से काम करता, वो मूड से काम करते थे। अच्छा, और शान लेट आते थे। शान भी लेट आते थे। लेकिन ये क्या है कि शान में यूसुफ खान में एक फर्क था। यूसुफ खान बता देता था, और यूसुफ खान फिर ये नहीं है कि आपकी फिल्म पे लेट आया और मेरी पे नहीं आया, वो सब पे ही? सब पे था। अच्छा, और ये भी नहीं कहता था कि मैं 9 बजे आ जाऊंगा। अच्छा, ठीक है। अब शान में, और मैं ये शान कहता था मैं 9 बजे आ जाऊंगा। अच्छा, लेकिन आते थे, लटका के रखता हाँ, था लेकिन शान। आते थे 12 बजे, 1 बजे। ये शिकायत थी। पर यही इख्तलाफ था मेरा उनका। मेरा उनका जाती था। मैं तो प्रोड्यूसर भी नहीं हूँ कि मैं कोई फिल्म बनाता था, जिसकी वजह से मैं उनको इंडस्ट्री की बेहतरी। आपने ये भी कहानी बताई कि जब बुला का स्क्रिप्ट लेके आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास गए, तो आपने कहा, जब आपको बताया गया कि आप हम शान को लेना चाह रहे हैं, तो आपने कहा कि तानू तंग करेगा। हाँ जी, बिल्कुल कहा। ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त। और ये बात शान तक पहुंची होगी? ये शान तक बातें और पहुंची। बहरहाल ये मैंने कहा था, मैंने कहा ये 3 काम है, डायरेक्शन में दखल देगा, स्क्रिप्ट में दखल देगा और लेट आएगा। अगर ये आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो ले ले, क्योंकि एक्टर वो शाहरुख खान से बड़ा, ये मेरा बयान था। उन्होंने ले लिया।
اور لے لیا تو شان نے پھر کوئی شوٹنگ کینسل نہیں کروائی اور 3 مہینے میں فلم بھی ختم کروا دی اور لیٹ بھی نہیں آیا, اچھا لیٹ بھی نہیں آیا, سکرپٹ میں بھی دخل نہیں دیا, ڈائریکشن میں بھی دخل نہیں دیا. تو پھر میں نے اسے سلوٹ کیا, میں نے کہا بہت اچھا, اگر یہی تم طریقہ اختیار کرو گے تو دیکھنا کتنی فلمیں شروع. ناصر صاحب وقت کی بات ہے, پہلے والے شان اور اس شان میں فرق ہے. دے اگر فرق جیسے چلو وقت میں بھی سمجھا دیا کوئی بات جی, وقت کی بات ہے. اگر سمجھا دیا اور پھر بھی سمجھ جائے تو بڑی بات. ہاں بعض لوگ وقت میں بھی نہیں سمجھتے. ہاں. محمد رانا کیسا ایکٹر تھا؟ محمد رانا بس ایکٹر تھا جی, کیسا؟ ایسا نہیں کہ وہ میں کہوں کہ سپر اسٹار مانتے ہیں آپ محمد رانا کو؟ نہیں, محمد رانا از ناٹ اے سپر اسٹار. وہ اسٹار تھا. چوڑیاں میں ایک بڑی زبردست مووی میں پرفارم کیا. سر ایک فلم چوڑیاں میں کر لیا اور اس میں دیکھیں پیچھے ہاتھ ہوتا ہے ڈائریکٹر کا, اسکرپٹ کا. ہاں اسکرپٹ کا, تو وہ ہو گیا. لیکن کوئی سین مجھے ایسا بتائے نا کہ آپ اس کا سین بار بار دیکھیں, سپر اسٹار وہ ہوتا ہے. آج بھی مجھے یاد ہے, میں بچہ تھا جب میں نے فلم دیکھی تھی, میرے خیال میں داغ اس فلم کا نام, جس میں دلیپ صاحب کہتے ہیں پارو میری ماں مر گئی, پارو میری ماں, آج تک یاد ہے. میں دیوداس آج تک دیکھتی ہوں. پھر یہ وجہ ہے, جیسے علاؤدین نے جملے بولے تھے بدنام فلم میں, کہاں سے آئے یہ جھمکے, کون لایا ہے یہ جھمکے, کس نے پہنائے ہیں کس نے جھمکے, پہنائے کیوں ہیں تیرے یہ کھلے جھمکے, بال میں اٹکے ہوئے یہ جھمکے. لکھنے والے کے صدقے جاؤں, ریاض شاید نے سین لکھا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرفارمنس بتاتی ہے, اور ایکٹر وہ ہے جو رائٹر کا بھی موقع دے. جملہ بول کے کلیپ لینا تو کوئی بات نہیں, آپ کا چہرہ بتائیں, آپ کے ایکسپریشنز بتائیں. ایک ہی جملہ بولا تھا نا دلیپ کمار نے, پارو میری ماں مر گئی, اور اس میں 7 ایکسپریشن. ہاں تو یہ بات ہے, ایسے سپر اسٹار نہیں بن جاتے. باقی ہم دیوداس کا کردار دلیپ کمار نے اچھا کیا تھا یا شاہ رخ خان نے؟ دلیپ کمار نے. شاہ رخ خان بہت بڑا آرٹسٹ ہے, لیکن دلیپ کمار ہاں دلیپ کمار کیونکہ اس کو تو شاہ رخ بھی مانتا ہے. میں تو فین ہو گئی تھی دلیپ کمار صاحب کی مغل اعظم دیکھنے کے بعد. کیا بات ہے اس مووی کی, کیا بات ہے. دیکھیں نا, شہزادہ بنا ہے تو بادشاہ کے سامنے شہزادہ بن کے بولا ہے, جب انارکلی سامنے آئے تو پیار کرنے والا, اس کا محبوب بن کے بولا ہے. واہ, یہ ڈفرنٹ, یہ چہرے بتاتے ہیں نا. ہاں یہی دلیپ کمار ہے, بالکل صحیح. اور نرگس اور دیدار کی کتنی کنٹریبیوشن ہے ہماری فلم انڈسٹری کے لیے؟ نرگس کی تو بہت کنٹریبیوشن ہے, دیدار کی نہیں ہے. نرگس پاکستان فلم انڈسٹری میں جتنی بھی ہیروئن ہے سب سے اچھا ڈانس کرتی ہے نرگس, کیونکہ اس کے پاس ایکسپریشن تھا, حالانکہ وہ اس بازار کی نہیں تھی. نرگس اس بازار کی نہیں تھی جس بازار سے آپ ریما کو کہتے ہیں. ہاں نہیں, اس بازار سے نہیں تھی جہاں ادائیں سکھائی جاتی ہیں. وہ ڈانس کرتی تھی, تو جو ڈانس کر رہی ہوتی تھی وہ اس کی آنکھوں میں بھی ہوتا تھا, اس کے چہرے پہ بھی ہوتا تھا. جب لڑکیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں, ہاتھ ہل رہے ہوتے ہیں, یہ جیسے ایک گڑیا سی ایکسپریشنز نہیں ہوتے. ایکسپریشن نہیں. اچھا, ایکسپریشن پاکستان فلم میں ڈانس کے 2 لڑکیوں کے پاس تھے. کس کے پاس؟ نمبر 1 نرگس, نمبر 2 شاہدہ منی. اچھا, نرگس کے پاس تھے اور شاہدہ منی کے پاس تھے. نرگس پاکستان فلم انڈسٹری کی نہیں بلکہ انڈسٹری پوری دنیا کی انڈسٹری کی واحد ہیروئن جس میں ایک خوبی ہے جو کسی ہیروئن کو نصیب نہیں کہ وہ فلم انڈسٹری سے آؤٹ ہو گئی. نرگس فلم انڈسٹری سے آؤٹ ہو گئی, پھر واپس آئے, پھر ہٹ ہو گئی. وہ پھر اسٹیج ڈراموں کے ڈانس میں زیادہ ہٹ ہوئی. نہیں جی نہیں, فلم میں ہٹ, ان کی فلمیں ہٹ ہوئی, میں یہی تو بات کر رہا ہوں. وہ پھر آؤٹ ہو گئی, وہ پھر آئیں, وہ پھر ہٹ ہوئی. اچھا, ورنہ ایک دفعہ انجمن جیسی ہیروئن گئی ہے تو پھر ہٹ نہیں ہو سکتی. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. اچھا, آپ ایک بات پوچھ رہے تو اتنی باتیں آپ پوچھ رہی ہیں, آپ 20ویں بات پوچھ رہے ہیں. ہماری فلموں کے گانوں میں ولگیرٹی کا ایلیمنٹ بہت پرومیننٹ ہوتا تھا. کیوں؟ وائی؟ یہ اس کا ذمہ دار جو ہے نا وہ صرف ڈائریکٹر ہے. کیونکہ اس کی جو ولگیرٹی کی ابتدا کی تھی نا, وہ کی تھی سنگیتا بیگم نے. کیونکہ ایک فلم انہوں نے بنائی تھی, اس میں انہوں نے ایک گانا بڑا بولڈ
पिक्चराइज किया, हाँ। वो फिल्म सुपरहिट होगी, लोग उस गाने को बड़ा देखते थे। हम्म। उसके बाद उसने तो गाना किया था सिर्फ बोल्ड कह सकते हैं, वल्गैरिटी नहीं थी उसमें। लेकिन उसके बाद डायरेक्टर ने कहा कि ये फिल्म सुपरहिट होनी चाहिए, तो उन्होंने वल्गर गाने पिक्चराइज करने कर दिए और फिर इंतहा कर दी। तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारे गानों में होता था। हाँ, हमारे बारिश के गाने हिंदुस्तान में भी, प्रियंका पे भी होते हैं, माधुरी ने भी किए हुए बारिश में गाने, लेकिन वो वल्गैरिटी का एलिमेंट नहीं होता था उनके जेस्चर्स में। अब उसकी मैं वजह वही बताता हूँ ना आपको कि हमारी जो हीरोइन होती थी वो उस बाजार से होती थी, तो वो वल्गैरिटी जो थी ना उनके नेचर में शामिल हो गई थी। अच्छा। आज आप डांस देखें, आप महबूबा के डांस देखें, आप मायरा खान के डांस देखें, तजल्ली के डांस इनमें देखें, वल्गैरिटी नहीं है। नहीं होगी। हाँ, इनमें वल्गैरिटी नहीं है। तो ये फर्क होता है ना। इवन आप सैमा के आप डांस देखें, गाने देखें, सैमा के गानों में वल्गैरिटी नजर नहीं आएगी। आप लोगों ने उसके जिस्म को बारिश के किया, जिस्म को दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे आज तक उसके चेहरे पर वल्गैरिटी नजर नहीं आई। तो आप कह रहे हैं कि जो हीरोइनें उस बाजार से आई हुई थी, हीरा मंडी से, उनके गानों में परफॉर्मेंस में एक वल्गैरिटी नजर आती थी। जी, वो एक्सप्रेशन से वल्गैरिटी आपको पता चलता है। क्योंकि वहाँ सिखाई आप जाती है। मेरे साथ बात कर रही हैं, आपके बात करने का अंदाज बता देगा कि आप में वक़ार है या कुछ और चीज है। तो जब वक़ार होगा वो नजर आएगा, जब व्यापार होगा तो वो भी नजर आ जाएगा। तो वो जो उनका एक स्टाइल बना हुआ था ना, वो उसी पे चलती रही, और प्रोड्यूसरों को शूट करते थे, डायरेक्टरों को बड़ा कुछ दाद देते थे उनको। लेकिन उसका हमें नुकसान हुआ, हमारी फैमिली जो हमारी फिल्मों से दूर हो गई आहिस्ता आहिस्ता। तो उसको फैमिली को वापस लेकर से ये नूर आया फिल्म में। जब उसने चूड़ियां बनाए, जीवा बनाई, मेहंदी वाले हाथ बनाए, क्योंकि उसने औरत को न नंगा किया, न वल्गर डांस करवाया, तो ये उसका क्रेडिट। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ ड्रामे बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, इवन के हमसाया मुल्क भारत में भी हमारे ड्रामों की तारीफ की जाती है। ड्रामा इंडस्ट्री हमारी ऊपर चली गई, उरूज पर पहुंच गई कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ड्रामे मशहूर हैं। इसकी क्या वजह है? जनरेशन गैप, पढ़े लिखे बच्चों का आगे आना, लड़के लड़कियों का आगे आना, या स्क्रिप्ट का, डायरेक्शन, सब कुछ? क्या वजह क्या है कि ड्रामा इंडस्ट्री ऊपर चली गई, फिल्म इंडस्ट्री दब नहीं गई, दफन ही हो गई? नहीं, दफन तो नहीं हुई, दब गई है। और जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज ऐसा कि जब भी कोई अच्छा प्रोड्यूसर से डायरेक्टर आएगा तो लेजेंड ऑफ मौलाना बनेगी। इसी दौर में बनी है ना, तो ये कोई बात नहीं है। हम वैसे एग्जेजरेट कर लेते हैं किसी बात को, और उसमें हम अपनी खामियों को ठीक करने की बजाय बहस करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये हम ठीक हैं। तो मेरी आदत है, मैं सबसे पहले अपनी गलती को मानता हूँ। मैं तनकीद को पसंद करता हूँ, तारीफ को पसंद नहीं करता, क्योंकि तारीफ इंसान को बेराह करती है, गुमराह करती है, तनकीद इंसान को मुकम्मल करती है। तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत टैलेंट है आज भी। अच्छा, सबसे ज्यादा नखरा किस हीरोइन में होता था? एटीट्यूड दिखाना, शान की तरह वक्त पे ना आना? नहीं, हीरोइन कोई ऐसी मुझे नजर नहीं है जिसमें इस किस्म का नखरा हो। कोई मेरे से पहले की जो हीरोइन में हो तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा। वैसे भी औरत जो है कोऑपरेटिव होती है। अच्छा, अगर आज आप कोई स्क्रिप्ट लिखें और आपका दिल चाहे कि 90s की इरा की आप किसी हीरोइन को लेना चाहेंगे, किसके लिए? अगर आप मेरे को, मैं 5 नाम देती हूँ, किस हीरोइन के लिए आज भी स्क्रिप्ट लिखना चाहेंगे? रीमा, मीरा, रेशम, साहिबा, नरगिस, किसके लिए? मैं मीरा के लिए लिखना चाहूँगा या रेशम के लिए। उसकी वजह यह है कि मीरा एक ऐसी लड़की है जिसको वेस्ट किया गया। मीरा को वेस्ट किया गया? बिल्कुल वेस्ट किया गया ट्रेड ने। वो लोग इल्ज़ाम देते हैं कि जी वो मीटर है, वो भूल जाती है, वो ऐसा करती है, वैसा करती है, डेट दे के भूल जाती है। अब मैं तो चूंकि उसके साथ डील नहीं किया, मुझे नहीं पता, ये प्रोड्यूसर को शिकायत थी। मैंने जो देखा है कि इतना फोटोजेनिक चेहरा मैंने किसी हीरोइन का नहीं देखा। अच्छा। पाकिस्तान में। अच्छा। और दूसरा ये कि इतनी अच्छी परफॉर्मर है कि आपकी सोच होगी। अच्छा। तो मेरा दिल करता है, क्योंकि मैंने रेशम को आजमा कर देखा है अपनी फिल्म में लेकर, और मैं बड़ा मुतमईन हुआ उससे। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि एक फिल्म
میں میرے کے لیے ایسی ضرور لکھوں جو شاہکار ہو. اچھا آپ میرا کے لیے کوئی شاہکار فلم لکھنا چاہتے ہیں؟ جی یہ میری خواہش. اچھا اور ریشم کے لیے بھی؟ ریشم کو کس کیریکٹر میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ جس کیریکٹر میں وہ سوٹ کرتی ہے. ایز اے ہیروئن؟ ایز اے ہیروئن بالکل. ریشم از ویری ٹیلنٹڈ ایکٹریس. بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے. اس نے بھی اپنے آپ کو ویسٹ کیا. ریشم نے کیوں ویسٹ کیا؟ کیسے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریشم جو ہے وہ دیکھیں ہر آدمی کو ایک بیساکھی چاہیے ہوتی ہے. ہاں رائٹر کو بھی بیساکھی چاہیے ہوتی ہے. اسے اچھا ڈائریکٹر چاہیے, اچھا پروڈیوسر چاہیے. اسی طرح ہیروئن کی بھی بیساکھی چاہیے, اچھا ڈائریکٹر ہو یا اچھا پروڈیوسر ہو, اچھا رائٹر ہو. تو آپ دیکھیں جن ہیروئن نے ترقی کی ہے, ٹاپ پہ گئیں, وہ سب نے ایک بیساکھی پکڑی اور اس کو چھوڑا نہیں. وہ بیساکھی آپ کس کو کہتے ہیں؟ مثلا شروع سے آ جائیں کہ سبیہ خانم نے بیساکھی پکڑی, سنتوش کی آخر تک نہیں چھوڑی. سبیہ خانم نے پکڑی سنتوش کی. رانی بیگم نے پکڑی حسن طارق صاحب کو. اچھا. پھر امراؤ جان ادا بنی, سوریا بپالی بنی, تہذیب بنی. ہاں آخر تک نہیں چھوڑا. صحیح. پھر نغمہ کو لے لیں, انہوں نے اصل منانی کو نہیں چھوڑا. اچھا. اور وہ ہیروئن بن گئی, مکمل بنی. پھر آگے آ جائیں کہ اس کو لے لے, سائمہ جی کو لے لے, سید نور کو پکڑا اور کہاں سے کہاں چلی گئی. بالکل. اسی طرح اپنا ریما تھی, یہ مسعود باٹکے صاحب, ان کا وہ کیمسٹری ملتی تھی, وہ مکمل طور پر ہیروئن بن گئی. پھر انجمن تھی, انجمن نے ایسے کہ انجمن نے ہر ڈائریکٹر کے ساتھ اپنے ہاتھ میں رکھا. وہ بہت ہی تیز عورت تھی اور اس نے راج کیا. ریشم نے کسی کو ریشم جو تھی, یہ بس میں کیا بتاؤں, یہ کہ میں صحیح لفظ مجھے نہیں آ رہا کہ کیا ہونا چاہیے. اس نے بیساکھی کے استعمال کی تو دوسری دیکھی نہیں وہ اچھی ہے, اس کو پکڑ لیا, اس کو چھوڑ دیا. اس میں ایک بھی فلم نہیں اس سے اچھی وہ اچھی ہے, ادھر چلی گئی. ایک جگہ ٹکی نہیں. ریشم بیساکھیاں بدلتی رہی. اس کو ٹکنا چاہیے تھا ایک جگہ. اس نے اپنا ووٹ نہیں بنایا. اس نے جیسے میں آپ کو یہ مثالیں دی ہیں کہ ہر ہیروئن نے کسی نہ کسی کو پکڑ لیا اور آگے چلتی گئی. اچھا. تو اس نے ایسا کیا نہیں. اچھا, مخالفت پالتی گئی ریشم. صاف ظاہر ہے کہ اگر فرض کرو میں نے ان کو لفٹ دیا اور مجھے اس نے آگے کوئی رسپانس نہیں دیا. اچھا اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کوئی ناجائز تعلقات ہو, خدا نہ خواستہ. جی ایک ہوتی ہے پروفیشنل کیمسٹری ہوتی ہے. ہاں آپ دیکھیں نا, میری اور سودی بٹ کی کیمسٹری ملتی ہے نا, تو ہم نے 25 سالوں میں 74 فلمیں ریلیز ہیں, اور یہ ورلڈ ریکارڈ. کسی رائٹر کی ایک ڈائریکٹر کے ساتھ اتنی فلمیں نہیں. اچھا. اب محمد علی اور زیبا کی کیمسٹری ملتی تھی. بالکل. 59 فلمیں ہیرو ہیروئن کی ان کی ہیں, یہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہے. دنیا میں کسی ہیرو کی ایک ہیرو کے ساتھ اتنی فلمیں نہیں ہیں. تو یہ کیمسٹری کا فرق ہوتا ہے. محبوب صاحب تھے نا, انہوں نے جب بھی فلم بنانی تھی تو میوزک ڈائریکٹر نوشاد کو لیتے تھے. اچھا. راج کپور جب بھی فلم بناتے تھے تو میوزک ڈائریکٹر شنکر جے کشن کو لیتے تھے. ادھر وہ گانے شکیل بدایونی سے لیتے تھے محبوب صاحب, اور یہ شیلندر سے لیتے تھے. اپنی اپنی ٹیم تھی جن کے ساتھ کیمسٹری ملتی تھی. صحیح. جب ٹیم ٹوٹ گئی ختم ہو گئے. سلیم جاوید کتنے بڑے رائٹر تھے, 2 آدمی تھے, ملتے تھے. بالکل. کتنی سپر ہٹ فلمیں دی, اختلاف ہوا, الگ ہو گئے, دونوں ختم ہو گئے. بالکل صحیح. اچھا ہماری انڈسٹری میں فلمی جوڑیاں حقیقی جوڑیوں میں کم تبدیل ہوئی جی. ایسے یہ انڈیا میں ایسے بہت ہوتا ہے. اس لیے کچھ کی وجہ ہے, یہاں حقیقی جوڑیاں نہیں بنتی رہی. ہاں یہاں کم بنتی ہیں, کیونکہ یہ فرق ہے نا. آپ دیکھیں نا, وہاں ایک ہیرو نے فرض کرو یہ تمنا بھاٹیا ہے, ابھی جو سلمان خان جیسے شادی کی, اس کے پہلے وہ ایک وہ رائے تھا کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ مراسم تھے, پھر دوسرے کے ساتھ, پھر تیسرے کے ساتھ, سب کو پتہ تھا. اس نے شادی کر لی, وہ مائنڈ نہیں کرتے. تمنا بھاٹیا نے تو بھی شادی نہیں کی. کر لی, سلمان خان شادی ہوئی. تمنا بھاٹیا نے سلمان خان سے شادی کر لی ہے؟ ہاں جی. خفیہ طور پہ؟ نہیں اوپن ہے, اب باقاعدہ میڈیا پہ آیا ہے, سب کچھ ہے. آپ سوشل میڈیا پہ نہ جائیں. نہیں میں آپ کو خبریں بتا رہا ہوں ان کی,
ان کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں وہ کھانا بنا رہی ہے باقاعدہ گھر میں بیٹھے ہوئے, اور ہنی مون منانے چلے گئے وہ. تمنا بھاٹیا آج کی رات جس پہ گانا پکچرائز ہوا ہے, آنکھوں سے پیجیے, ہاں اس کی بات سلمان خان سے شادی کر لی. ہاں جی, یہ کہاں پڑھی ہے آپ نے خبر؟ میں نے پڑھی نہیں, میں نے دیکھی ہے, اور ایک بار نہیں کئی بار دیکھی. تمنا بھاٹیا نے؟ اچھا. پھر ایشوریا رائے تھی, وہ تو سلمان خان کے ساتھ ایک بانڈنگ تھی, وویک اوبرائے کے ساتھ ایک بانڈنگ تھی, ابھیشیک نے شادی کر لی, ابھیشیک نے شادی کر لی, تو یہ یہاں وہاں چلتا ہے, یہاں کاجول اور اجے دیوگن نے شادی کر لی. حالانکہ اجے دیوگن تبو کے بہت اچھے دوست کل بھی تھے, آج بھی ہیں. ہاں وہ آج بھی ہیں. اور ادھر بونی کپور نے شری دیوی سے شادی کر لی, اکشے کمار نے ٹوئنکل کھنہ سے شادی کر لی. یہاں جوڑیاں کم بنی, محمد علی زیبا ان کی جوڑی بنی, سبیہ سنتوش کی بنی, سلطانہ کی بنی. ہاں ایک وقت میں شان اور ریما کا بھی بڑا ایک چرچا تھا اس جوڑی کا. جی ہاں, لیکن بس وہ یہاں کا شادیوں کا ذرا وہ مسئلہ تھوڑا سا آ جاتا ہے نا, میں وہی بتاتا ہوں یار یہ ایکٹریس ہے, اس دور میں ایسا تھا نا, جس دور میں ایکسیپٹنس نہیں تھی سوسائٹی میں. اپنی شادی میں بلا کے فخر محسوس ضرور کرتے ہیں, تصویریں بھی بناتے ہیں, عزت نہیں بناتے. ہوئے 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 ہوئے, ہمارے ہاں اداکاروں کی یہ ویلیو ہے. یہ ویلیو تھی, اب نہیں ہے. اب نہیں ہے. اچھا ان کو کنجروں سے تشبیہ کیوں دی جاتی ہے؟ وائے کیوں گئی, اس کو گالی بنا دیا گیا ہے؟ نہیں اب نہیں دی, کبھی دی جاتی تھی. کیوں؟ بس وہ ایسے سمجھتے کہ یہ لوگ شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, عورت بازی کرتے ہیں فلاں. حالانکہ میں نے جب یہاں کر دیکھا تو جتنا شور ہے, جتنی بدنامی ہے, کچھ بھی نہیں. بالکل نہیں. میں بلکہ اب تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ ٹی وی چینل اور جتنے ہیں تھیٹر جتنے بھی ہیں, وہاں زیادہ کرپشن ہے فلم انڈسٹری سے. ہاں. اچھا پاکستانی سیاست میں سب سے اچھا اداکار کون ہے؟ ناصر صاحب کس کے لیے کہانی لکھنا چاہیں گے آپ؟ شہباز شریف کے لیے اور مریم نواز کے لیے. شہباز شریف از اے گڈ ایکٹر, وہ بہت اچھے اداکار ہیں, اور ناصر ادیب ان کے لیے کہانی لکھنا چاہیں گے. ان کو کیا کس کریکٹر میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ شہباز شریف کو؟ وہ جس کریکٹر بھی دیں گے وہ ڈھل جائے گا اس میں. اچھا وہ ڈھل جائیں گے, جہاں جس کے پیچھے لگائیں گے لگ جائیں گے. اچھا جو کہیں گے وہ مان جائیں گے, جو کہیں گے. اللہ, اچھا 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 اچھا. تو جس کے پیچھے لگانا ہے وہ بھی تو کوئی کریکٹر ہوگا. صاف ظاہر ہے نا, صاف ظاہر ہے. جس کے پیچھے لگے وہ عام آدمی تو نہیں ہوگا نا. اچھا وہ بھی کریکٹر. اور مریم نواز کے لیے کیا کریکٹر آپ ڈھونڈیں گے؟ مریم نواز دیکھیں, ووٹ شاید میں ساری زندگی اسے نہ دوں, کیونکہ میں سیاست میں کسی کو بھی ووٹ نہیں دیا. میں زندگی میں ایک ہی دفعہ ووٹ دیا ہے, وہ بھی مجبوراً میں نے پرویز الہی کو ووٹ دیا تھا. کیونکہ سیاست میں اگر کسی کو میں سیاستدان مانتا ہوں, اس وقت سب سے بڑا سیاستدان جو ہے اس کا نام آصف زرداری. آصف زرداری, اس سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں ہے. ایک زرداری سب پہ بھاری. اور دوسرا جو سیاستدان بڑا معقول ہے اپنی زندگی میں اور بے داغ ہے, وہ ہے چودھری شجاعت الہی. اور جس آدمی جس سیاستدان نے, چودھری شجاعت حسین, ہاں جی چودھری شجاعت حسین, اور جس آدمی نے عوام کے لیے کام کیا اور دل سے کیا اور خلوص سے کیا, وہ پولیٹیشین ہے پرویز الہی. اچھا. اس کے بعد آج مریم نواز جو کام کر رہی ہے, خواہ یہ عمران خان کی مخالفت میں کر رہی ہے, خواہ یہ اپنی ذات کے لیے کر رہی ہے, مجھے نہیں پتا, خواہ یہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کر رہی ہے, لیکن وہ بہترین کام کر رہی ہے. ان کے لیے رول کون سا رکھیں گے اپنے اسکرپٹ میں مریم کے لیے؟ مریم کے لیے میں ایک ایسی خاتون کا رول رکھوں گا جو چیلنج قبول کرتی ہے. اچھا. اور چیلنج قبول کر کے پھر اس راستے پر چلتی ہے, اور پھر وہ اچیو کرتی ہے جو دعویٰ کرتی ہے. اچھا, تو آپ ایسی کوئی فلم بننی چاہیے پھر. جی کوشش کر رہا ہوں. اب دیکھیں نا, اس نے وہ انڈیا میں فلم بنی نا, کنگنا رنوت نے اندرا گاندھی, اس پر مووی بنی اور پورا ایک رول نبھایا, یو نو. یہاں یہ تو مریم نواز کا رول کس ایکٹریس کو دیں گے آپ؟ یہاں یہ اپروو نہیں کرتے لوگ, اصل میں اجازت نہیں دیتے. لیکن اگر میں مریم نواز کا رول عطا کرواؤں گا تو میرا سے کرواؤں گا.
مریم نواز کا رول اگر ناصر ادیب صاحب کسی سے کروائیں گے, دلوائیں گے اور لکھیں گے, وہ میرا کو دیں گے. واقعی وہ بہت اچھے طریقے سے نبھا لیں گی انشاءاللہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی کوالٹی بتائیں. وہ آرٹسٹ ہے ہی بہت اچھی, اس کو مریم کی مریم کو اچھی طرح پورٹری کر لیں گی. بالکل کرے گی. اور شہباز شریف کا رول کس کو دیں گے؟ شہباز شریف کا رول میں شان کو دوں گا. شہباز شریف کا رول آپ شان کو دیں گے, اور اگر شان نہ کرے گا تو حمزہ عباسی کو دوں گا. اچھا, حمزہ عباسی کو دیں گے. اچھا, تو یہاں پہ اجازت نہیں ہے اس طرح کے؟ اور جو شہباز شریف کو شہباز شریف بنانے والا ہے, ہاں, وہ رول میں فواد خان کو دوں گا. جو شہباز شریف کو شہباز شریف بنانے والا ہے آج, وہ رول ملے گا فواد خان کو. فواد, آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ناصر ادیب صاحب کس کیریکٹر کی بات کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. عاصم منیر صاحب, جی ہاں, آرمی چیف عاصم منیر کا جو کردار ہوگا وہ فواد خان کو ملے گا. ناصر ادیب صاحب اگر اس پر کوئی فلم لکھیں اور اس پر کوئی کیریکٹرائزیشن ہو تو وہ فواد خان ہوں گے. مریم نواز کا وہ کریں گی میرا, اور شہباز شریف کا کریں گے, شہباز شریف کا رول کریں گے حمزہ عباسی. حمزہ عباسی. زبردست. ایک اور بات, گنگو بائی ایک مووی بنی ہمارے, کلاس کی مووی, اور کلاس کا کام کیا عالیہ بھٹ نے. اگر یہاں پر گنگو بائی مووی بنے اور گنگو بائی کا کردار ادا کرنے کے لیے آپ کو اسکرپٹ لکھنا پڑے, اور کس کے لیے لکھیں گے آپ؟ کون ہے بہترین گنگو بائی کا کردار ادا کرنے والی؟ میرا. اللہ, مجھے تو آپ میرا کے فین لگتے ہیں. میں دیکھیں میری فلم میں میرا کبھی آئی نہیں آج تک. اچھا, تو اپنی خواہش برا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میری کوئی ایسی خواہش نہیں. آپ میرا پوری زندگی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, میرا کوئی سکینڈل آپ کو نظر نہیں آئے گا. نہ میں اس حساب سے کسی اور, میں ایک اپنی انڈسٹری کے لیے انصاف کی بات کرتا ہوں, اصول کی بات کرتا ہوں. جیسے شان کے ساتھ اختلاف اصول کا ہے, اچھا, ذاتی کوئی اختلاف نہیں. اچھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ویسٹ کیا. ہم نے اس کے علاوہ بڑے ایکٹر ویسٹ کیے جو بیچارے دکھ لے کے مر گئے, جن میں علاؤدین جیسے لوگ تھے, جس میں اجمل خان جیسے لوگ تھے. کیونکہ جس وقت ان کو کام آیا صحیح معنوں میں, ان جیسا تو ورسٹائل ایکٹر ہی کوئی نہ تھا علاؤدین جیسا, لیکن میں نے ان کو چیختے چلاتے دیکھا, اور وہ بیمار ہو گئے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے. چلے تو جانا تھا, لیکن یہ ہے, آپ دیکھیں ہندوستان میں امیتابھ کی عمر 84 سال کے قریب ہے, آج بھی ان کو ایکٹیو رکھا ہوا انڈسٹری نے, ہر جگہ بلاتے ہیں, عزت دیتے ہیں. یہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ اور ان کے گھر کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. جی ہاں, شاہ رخ کے گھر کے باہر لائن لگی ہوتی ہے. یہاں پر اس طرح کا کوئی اس لیے کہ ہم اپنا امیج خود خراب کر دیتے ہیں نا ایکٹروں کا, اور وہ سلسلہ کر دیتے ہیں. تو میرا کو انڈسٹری نے ویسٹ کیا. بھائی اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے, کوئی خرابی, آپ لوگ آزمائیں تو اسے دیکھیں نا. وہ الٹی بات سائمہ کو ہم آرٹسٹ نہیں سمجھتے تھے, وہ سید نور نے بنا دیا. بھائی اس نے سوچا تو بنا دیا نا, تو میرا کو کیوں نہیں لیا؟ اب میرا بن سکتی ہے ابھی, کیوں نہیں بن سکتی؟ اچھا, میرا ویسے الٹی پلٹی حرکتیں بہت کرتی ہیں. بس اسی چیز نے نا لوگوں کو دور کر دیا. آپ نے تو دیکھی ہے کوئی ان کی الٹی؟ ہاں, بڑی دفعہ. کیسے؟ ایک دفعہ کوئی بات کریں کچھ تو وہ پہلے سوچنا شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر ایسے پورٹرے کرتی ہیں جیسے وہ بھول گئی ہیں. او اچھا, او سوری, دوبارہ بتائیے. نہیں, آپ کی ہوئی ملاقات؟ بہت دفعہ پروگرامز میں. میری تو ایسی ملاقات چونکہ نہیں ہے, مجھے میری ہوئی بھی نا, ہمارے سارے وی آر جرنلسٹ, تو شو میرے وغیرہ ساتھ پہ بلانا. ان کی جو ملاقات ہوتی ہے بالکل صحیح نارمل مجھے ملتی ہیں. اب ہو سکتا ہے یہ وقت کی بات جیسے آپ نے کی ہے وہ, لیکن کوئی ایسا بھولنے والی بات نہیں, کوئی کچھ نہیں. ہمیشہ جو کہتی ہیں وہ کرتی ہیں. اچھا, زبردست زبردست. تو کوئی میسج جو آپ حکومت کو دینا چاہیں اپنی انڈسٹری کے لیے؟ میں حکومت پاکستان سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمیں نہ پیسے دیں, نہ ہمیں فلم سٹی بنا کر دیں. آپ ایک آرڈیننس نافذ کریں کہ جو بھی پلازا بنائے گا 4 منزل سے اوپر کا, وہ اس پلازا میں ایک سینما مست بنائے گا. خواہ وہ 50 سیٹ کا بنائے. شہروں ایسے سینموں کے کم از کم 200-300 سینمے چاہیے پاکستان کو, جو ہمیں کرائے پر ملیں, جہاں سینما لگائے جائیں. اور یہ جو بڑے سینمے ہیں, جو بڑے شہر ہیں, ان سے جب ہماری فلم اتر جائے تو جیسے آگے ہم سرکٹ میں چلایا کرتے تھے, یار شیخو پورہ میں 7 سینمے تھے, آج ایک سینما نہیں ہے. کاموں کی میں 4 سینمے تھے, آج ایک سینما نہیں ہے. اب کاموں کی بھی سینما بن جائے گا, یا شیخو پلازے تو ہر شہر میں بن رہے ہیں نا, تو جب سینمے بن جائیں گے
वहाँ हम अपनी फिल्म चलाएंगे, हमारी फिल्म वहाँ बिकेगी भी, बिल्कुल, क्योंकि उनको अपना सिनेमा चलाने के लिए फिल्म चाहिए होगी। हाँ चाहिए होगी। तो ये अगर कर दें तो हमारी इंडस्ट्री बहाल हो जाएगी। यहाँ की रौनकें दोबारा बहाल हो सकती हैं? बिल्कुल बहाल हो जाएगी, हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल। कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। हाँ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ, चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद, क्या ये बात दुरुस्त है जो हम सुनते भी हैं और बताई भी जाती है कि एक वक्त होता था कि वहीद मुराद कभी गाड़ी से निकलते थे या कहीं जाते थे तो लड़कियों का, उनके फैंस का एक झुरमट लग जाता था, ऐसे ही है? लेकिन जब नदीम बेग साहब की एंट्री होती है तो वो एक वहीद मुराद का जो एक नशा या एक जो आप कह ले पसंदीदगी, वो सारी कन्वर्ट हो जाती है नदीम साहब में। तो ये एक डिप्रेशन ले गया वहीद मुराद साहब को, ये बात दुरुस्त है? ये 100% दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि नदीम साहब उनकी फैंस को नहीं लेकर गए। नदीम साहब के इर्द गिर्द मैंने लड़कियों का झुरमुट कभी भी नहीं देखा। अच्छा। वहीद मुराद वो एक्टर था कि उसकी गाड़ी एक दफ़ा रुक गई शादमान के उस पर सिग्नल पर, सही, लेफ्ट साइड पे लाहौर कॉलेज था। हाँ, मेरा कॉलेज। एक लड़की ने देख लिया कि वहीद मुराद पीछे गाड़ी में बैठे हुए। अच्छा। उन्होंने आवाज़ दी, लड़कियों का झुरमुट आया, सफेद रंग की गाड़ी थी और उसको किस करना शुरू किया और वो गाड़ी लाल हो गई। अल्लाह। और पुलिस आई और उन्होंने हटाया, फिर वो आगे गए। ये प्रोटोकॉल था वहीद मुराद का। और फिर इसी फवारे पर वहीद मुराद ऐसे टेक लगाकर खड़े हुए थे और कोई नहीं देख रहा था कि वहीद मुराद खड़ा हुआ। ये डिप्रेशन क्यों आया वहीद ये मुराद? डिप्रेशन इसलिए है ना कि उन्होंने मैं समझता हूँ कि हमारे ज़िंदगी में ये इस किस्म की गड़बड़ उस वक्त आती है जब हम दीन से दूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हें दूं तो भी शुक्र अदा करो, ना दूं तो फिर भी शुक्र अदा। अब एक आदमी ने अरूज देखा दुनिया में, मुझे ये बताया अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, देखे टॉप पर है ना, थोड़ी देर बाद ये गुरूब होना शुरू हो गया। हाँ। अल्लाह ने ये बताया कि तुम यूं बचपन से उठोगे, जवानी होगी, अरूज जाएगा, टॉप पे आ जाओगे, गुरूब भी होगे। तो गुरूब होना भी तो सीखने ना। हाँ। वो ये भूल गया कि ये अब हर टाइम हमारी इंडस्ट्री में जितने फनकार बड़े हैं वो जब होते हैं तो आप पता अपील करते हैं इलाज के लिए, पैसे नहीं। हाँ। इसलिए कि वो ये समझते हैं कि खर्च इस अंदाज से करते हैं कि ये जो वक्त ऐसे ही रहेगा, सदा ऐसा ही रहेगा, ऐसे नहीं होता। तो बात ये है कि अल्लाह के फैसलों को मानना, हर हाल में खुश रहना, ये बड़ा ज़रूरी है। यही शुक्र अदा करते रहेंगे तो कभी ज़िंदगी में आप वो नहीं होंगे, नाकाम नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अल्लाह के फैसले को मानें। वहीद मुराद साहब ने खुदकुशी की थी? लोग कहते हैं खुदकुशी की थी क्योंकि वो एक अपने ये लड़की थी कोई और जिनके साथ घर में गए थे, वो उनकी बहन बनी हुई थी, तो वहाँ रात रहे, सालगिरह मनाई अपने बेटे की वहीद मुराद ने। हाँ, और फिर वहाँ चले गए और वहाँ सोए। सुबह दरवाज़ा अंदर से बंद था तो वो तोड़ के खोला तो लाश पड़ी हुई थी अंदर। अब कोई कहते हैं उन्होंने गोलियाँ खा लें, जहर खा लें, जो भी खा लें, बहरहाल ये एक राज है, या वैसे ही फौत हो गए डिप्रेशन में। ये भी तो खुदकुशी है ना कि जब आप अल्लाह के फैसले को ना मान कर एहतजाज शुरू कर देते, ये भी खुदकुशी। जवानी सदा नहीं रहती, नहीं, कोई भी चीज सदा नहीं, कुछ भी सदा नहीं रहता, सदा एक ही चीज नहीं, वो रब की जात है। वो है ना, जॉन एलिया का एक जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कहता है हम खूबसूरत तरीन होकर, अमीर तरीन होकर, बेहतरीन होकर, कामयाब तरीन होकर बिल आखिर मर ही जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात लिखी है जॉन एलिया ने, जो 100% हकीकत की तरफ है। बहुत शुक्रिया नासिर अदीब साहब, आपकी वजह से मुझे ये, मैं बड़ा फैसिनेट करती थी इन जगहों को देखने के लिए, और ये माइंड में आता था कि जब इंडस्ट्री का उरूज था तो ये जगह क्या मंजर पेश करती होंगी। आज हमने देखा इसको और ऐसे माहौल में देखा जब यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी दुआ है कि हमारी इंडस्ट्री दोबारा से ऊपर आए, तरक्की करे, और इसमें हुकूमत को कंट्रीब्यूट जरूर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।